نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے اپنا جائزہ لیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا، اور عاجز اور بے بس وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے تابع بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالی سے لمبی چوڑی امیدیں باندھی۔ آج دنیا نے عقل مندی کے اپنے اپنے طور پر پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے طور پر الگ معیار مقرر کر رکھے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند، دانش مند، ہوش مند اس شخص کو بتایا ہے جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجز، بے بس اور بے سہارا اور لاچار اس شخص کو بتایا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے تابع بنا دیا، جو اپنی چاہت کے مطابق منمانی زندگی گزارتا ہے، اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دین اسلام کے احکام کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالی سے لمبی چوڑی امیدیں باندھتا ہے، جبکہ اس کا عمل دین اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اور بڑی پیشی کے دن یعنی قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، کہ جو شخص دنیا میں اپنا حساب کتاب کرتا رہے گا کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔ حضرت میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه، کہ کوئی شخص اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا محاسبہ بالکل اس طرح نہ کرتا رہے جس طرح وہ اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا، اس کا کپڑا کہاں سے آیا۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری اختر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بچپن میں مجھے ان کی خدمت کرنے کی بھی سعادت ملی اور ان کی بہت سی تقریریں سننے کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی۔ وہ ایک زبردست خطیب بھی تھے۔ وہ اپنی تقریر کے آخر میں ایک بات ضرور کہتے تھے کہ لوگوں اب میری بات ختم ہونے جا رہی ہے، اب میں آپ کو جو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ یہاں سے اپنے گھر جائیں تو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے دن بھر کے اعمال پر غور کریں کہ ہم نے یہ دن کیسے گزارا اور اس میں ہم نے کون کون سے اعمال کیے، کون سا عمل غلط تھا، کون سا عمل صحیح تھا۔ اپنا محاسبہ ضرور کرنا جانے کے بعد، اور میری یہ بات یاد رکھنا، وہ یہ بات اپنی تقریر کے آخر میں ضرور کہتے تھے، تو محاسبے پر بہت زور دیتے تھے اور حاضرین پر ان کی تقریر کا اثر بھی ہوتا تھا، لوگوں کی زندگیاں ان کی تقریر سننے سے بدلتی بھی تھیں۔ دنیا کا کامیاب ترین انسان اور دنیا کا عقل مند انسان واقعی وہی ہے جو اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا رہے، وہ جو اب تک کر چکا ہے اور اسے جو کچھ کرنا ہے سب کا جائزہ لیتا رہے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے اور پرکھ سکے کہ اس سے کون سے اچھے اعمال ہوئے ہیں اور کون سے برے اعمال ہوئے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں اسے نہیں کرنا چاہیے تھا لہذا اب ان سے توبہ کرنی چاہیے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں اس نے کیا اور اسے کرنا چاہیے تھا لہذا اسے مزید کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا اور سنبھل گیا۔ اور اسی مناسبت سے یہ شعر بھی بڑا سبق آموز ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو کہتے نہیں ہے دانا، دانا مانے عقل مند، دنیا کے لوگ اس کو
کہتے نہیں ہے دانا پردیس کا مسافر غافل ہو جو وطن سے، تو ہمارا جو اصل وطن ہے وہ آخرت ہے، دنیا ہمارے لیے پردیس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو یہ پردیس ہے، ہمیں اپنے وطن سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمارا وطن جنت ہے، لہذا ہمیں جنت والے اعمال کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے وطن میں جگہ پا سکے، اپنے وطن میں جانے کے مستحق ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔